میں اس سے فیس بک پر بھی ہوتی تھی، لیکن میں ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ میرے بڑے بھائی فیس بک کے بہت خلاف تھے، اس لیے میں فیس بک بہت کم استعمال کرتی تھی۔ اس نے مجھے پر اپنی دوستی نبھانے کے لیے دباؤ ڈالا، صرف دوستی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اس سے بہت کم بات کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنی ہمدردی میں گہرا کر دیا، پھر ایک گہری دوستی میں بدل گئی۔ حالانکہ میں ایک لڑکی تھی، میں نے ہمیشہ سوچ کر بولا، لیکن اسے مجھ سے کبھی بھی سوچ نہیں بولا۔ کوئی بھی مرد ایک عورت کو اتنی عزت نہیں دے سکتا جتنی اس لڑکے نے مجھے دی۔ ہماری باتیں فیس بک پر ہوتی تھی اور پھر واٹس ایپ پر آ گئی۔ ہماری دوست اتنی گہری ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ میری کزن کو بھی ہماری بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ وہ انگلینڈ میں ہوا کرتے تھے۔ وہاں وقت کا کافی فرق تھا۔ وہ دیر سے اٹھتے ہوئے پہلے مجھ سے میسج کرتے، پھر ناشتہ بناتے ہوئے، کام پر جاتے ہوئے مجھ سے بات کرتے تھے، کیونکہ کام کے دوران ان کے لیے کال پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس نے مجھے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کو کہا۔ کام کی وجہ سے میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے اس کی محبت میں گرفتار کر دیا۔ جب جمعہ آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ شاباش، اٹھو، جلدی سے نماز پڑھو، پھر مجھ سے میسج کرنا۔ اسے میری آنکھیں پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ رمضان گزر گیا، عید آ گئی۔ عید پر اس نے دیر سے کال کی۔ اس نے کہا کہ اس نے عید کی نماز پڑھی اور پھر اس کے دوست ناراض تھے، ان کو ملنے اور منانے کے لیے چلا گیا۔ پہلے تو میں بہت ناراض ہوئی، لیکن پھر عید کی وجہ سے میں جلدی مان گئی۔ ہم ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہے تھے۔ جب بھی اداسی ہوتی، میں اپنا انٹرنیٹ بند کر دیتی۔ اکثر مجھ سے کہتے کہ تم بہت پریشان ہو جاتی ہو، اگر میں مر گیا تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اس سے کہا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ ان سب کے بعد نے مجھے چھوڑنے کو کہا۔ بے نام رشتہ پسند نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں اپنی ذات سے باہر شادی کر سکتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں ہم کرتے ہیں۔ پھر چند ہی دنوں میں وہ بدل گیا۔ اس نے میرے ساتھ کم وقت گزارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ کہتا تھا محبت ضرورت کی نہیں بلکہ ساتھ کی ہوتی ہے۔ میں اس کے لفظوں کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پھر ایک دن میں اس سے ناراض ہو گئی اور اس نے مجھے چھوڑنے کی بات کی۔ میرا دل تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ میں اس کی باتوں سے شدید غم زدہ ہوئی اور غصے میں آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی کہ میں اس سے ناراض تھی اور وہ صبح سے رات تک اپنا نیٹ بند رکھا۔ اس نے مجھے صرف اس بات کو سننے کو کہا کہ معافی مانگ لی، اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اسے معاف کرنے کے بعد بھی وہ مجھ سے تلخ باتیں کرتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کم وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو وہ مجھے بتاتی کہ اس نے اپنے کام کی وجہ سے بدل لیا، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زیادہ کام اور مجھے وقت نہیں دے سکتا۔ ایک دن میرا غصہ اتنا شدید تھا کہ میں نے اس سے بات نہیں کی۔ میں صرف میسج ٹھیک ہوں یا نہیں جواب ہاں نہ میں جواب دیتی رہی۔ اس نے مجھے ڈانٹا اور میں رونے لگ گئی۔ پھر اس نے مجھے منانے کی کوشش کی۔ جب میں مان گئی تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے گڈ نائٹ کہا اور اپنا نیٹ بند کر دیا۔ میں نے اسے فون کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس میں مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ ہم صبح بات کریں گے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ مکمل طور پر سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی محبت میں پاگل ہوں۔
پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے گھر برباد کر دیا ہے، لیکن میرے والد پہلے ہی میرے کزن سے میرا رشتہ قبول کر چکے تھے۔ میری موجودگی کے باوجود انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پوچھا کیا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر 4 دن بعد میں نے کہا ہاں میں کر دوں گی۔ اس نے فوراً مجھے گھر چھوڑنے کو کہا۔ ایک سوال پوچھا کہ کیا اپنے خاندان کو دکھ پہنچا کر خوش رہ سکتی ہو؟ اس نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا میری شادی 4 دن میں ہے اور میری بار بار کی درخواستوں کے باوجود اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا تھا، میں نے اسے انسٹاگرام پر رابطہ کیا۔ اس کے بھائی نے مجھے جو بتایا وہ اس کے بتائے ہوئے سے بالکل الگ تھا۔ اس کی شادی 4 دن میں ہے۔ اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہی اس کے بھائی کی شادی ہو رہی۔ جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو میں نے اسے بتایا تو اس نے جو چھوٹے بھائی سے بات کی جس نے بتایا تھا کہ کوئی شادی نہیں ہو رہی، نہ ہی گھر میں کچھ اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور مجھے گالیاں دی۔ اس نے مجھے بددعائیں دی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا، حالانکہ میرے پاس اس کی ID لاگ ان تھی۔ اس نے واٹس ایپ پر بھی مجھے سے رابطہ نہ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اسے میرے رونے پر ترس تک نہ آیا۔ میں روتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑائی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں ایک فرضی ID بنائی جس سے سچ اگلوانے کے لیے جھوٹ بلوانے۔ جب میں نے اسے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے کسی رشتہ دار سے رابطہ کرو گی نا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ ہمارا کبھی کوئی رشتہ تھا، اور میں تمہاری ہر وہ تصویر فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا جو میرے پاس ہے۔ اس نے غصے سے پوچھا اور تم میرے رشتہ داروں اور جاننے والوں کے سامنے میری انسلٹ کروا رہی ہو؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن اس نے مجھ پر بالکل رحم نہ کھتی۔ اس نے مجھے دوسری بار بددعائیں دی، مجھے برا بھلا کہا، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ مجھے آوارہ جانوروں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج 22 سال کی عمر ہے میری اور میں ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہوں۔ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میری حالت اس کی درد کے بارے میں جانتا ہے جس سے میں گزر رہی ہوں۔ پھر بھی اس نے مڑ کر حال تک نہیں پوچھا۔ ابھی بھی اسے کسی کے دوسرے نمبر پر میسج کیا تو اس نے مجھے جان پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مزید اس نے مجھے اپنے گاؤں کے صحیح نام تک نہیں بتایا تھا۔ کیا میں وہ درد جانتی ہوں جس سے میں آج گزر رہی ہوں، یا میرا رب جانتا ہے؟ اب میں بس یہ دیکھنے کا انتظار کر رہی ہوں کیا کہ میرے اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزا ہوگی۔